الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وإن آدم بين الماء والطين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا آئین باطن کچھ ہم بھی اپنا نقشہ باطن سنوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے عثمان کے مزاوی شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب کی گلیوں میں مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا میرے نہایت واجب احترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے 3 لفظ تلاوت کیے ہیں محمد الرسول اللہ نمبر 1 لفظ محمد نمبر 2 لفظ رسول اور نمبر 3 لفظ اللہ 3 لفظ میں نے تلاوت کیے ہیں ان میں سے اگر میں لفظ محمد پر بات کروں گا تو بات کافی طویل ہوگی لفظ اللہ پر بات کروں گا تو بات کافی لمبی ہوگی میں آج کی اس مجلس میں صرف لفظ رسول پہ بات کرتا ہوں اللہ مجھے اپنا مسلک سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے بات سمجھ آئے تو حق اللہ مجدور مجھے اور آپ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں رسول کے اندر 3 باتیں ذہن نشین فرما لیں نمبر 1 ہمارے پیغمبر رسول اول بھی ہیں نمبر 2 ہمارے پیغمبر رسول کامل بھی ہیں نمبر 3 ہمارے پیغمبر رسول اعلیٰ بھی ہیں کتنی باتیں ہو گئی نمبر 1 ہمارے پیغمبر رسول اول ہیں نمبر 2 ہمارے پیغمبر رسول کامل ہیں نمبر 3 ہمارے پیغمبر رسول اعلیٰ ہیں ہمارے پیغمبر سب سے پہلے وہ شخص ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت عطا کی ہے ہمارے پیغمبر وہ رسول ہیں جو تمام رسولوں سے کامل اور مکمل ہیں ہمارے پیغمبر وہ رسول ہیں کہ جو تمام رسولوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں نمبر 1 ہمارے پیغمبر رسول اول ہیں اس کا مطلب یہ ہے
اللہ رب العزت نے پہلے رسالت ہمارے پیغمبر کو دی ہے اور پھر اللہ نے رسالت باقی انبیاء کو دی ہے۔ پہلے رسالت اللہ نے ہمارے پیغمبر کو دی ہے اور پھر رسالت اللہ نے باقی انبیاء کو دی ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ دلیل نمبر 1 قرآن کریم میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، تمام انبیاء سے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ دیکھو میں تمہیں کتاب بھی دوں، میں تمہیں حکمت بھی دوں، اور پھر میرا پیغمبر آئے جو آخری ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے میرے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو پہلے انبیاء تھے ان کو بھی خدا نے پابند کیا ہے، انہوں نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے۔ آدمی جب کسی کا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا امتی بنتا ہے، پھر آدمی کے درجات اس کلمے کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں۔ تو پھر میں یہ بات یوں کہوں گا کہ باقی انبیاء تو وہ تھے کہ جن کا کلمہ ان کی امت نے پڑھا ہے، ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کا کلمہ انبیاء نے پڑھا ہے۔ باقی انبیاء تو وہ تھے کہ جن کا کلمہ ان کی امت نے پڑھا ہے، ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کا کلمہ انبیاء نے پڑھا ہے۔ تو ظاہر بات یہ ہے ہم ایمان والے تب بنیں گے کہ جب کلمہ اپنے پیغمبر کا پڑھیں، وہ انبیاء نبوت والے تب بنیں گے جب کلمہ آخری پیغمبر کا پڑھیں۔ اور ایمان والوں کو ایمان اس وقت ملتا ہے جب نبی کا کلمہ پڑھے، تو پھر انبیاء کو نبوت ملتی ہے جب ہمارے پیغمبر کا کلمہ پڑھے۔ تو جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کو ایمان پہلے ملتا ہے، اور جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو ایمان بعد میں ملتا ہے۔ جس کا کلمہ پڑھا جائے اسے ایمان پہلے ملتا ہے، اور جو کلمہ پڑھے اس کو ایمان بعد میں ملتا ہے۔ تو اب امتی کلمہ پڑھتا ہے نبی کا، اس کا معنی نبی کو ایمان پہلے ملتا ہے، امتی کو ایمان بعد میں ملتا ہے۔ یہ معاملہ نبی اور امتی کا ہے، اور جب ہمارے پیغمبر انبیاء کا معاملہ ہے تو انبیاء کلمہ ہمارے نبی کا پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہمارے پیغمبر کو نبوت پہلے ملتی ہے، ان کو نبوت بعد میں ملتی ہے۔ ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جو رسول اول بھی ہیں، پہلے رسالت خدا نے انہیں دی ہے، پھر رسالت بعد والوں کو دی ہے۔ دلیل نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ رب العزت نے مجھے جو مجھ سے پہلے گزرے ان کا بھی علم دیا ہے، جو میرے بعد آئیں گے خدا نے مجھے ان کا بھی علم دیا ہے۔ کیا معنی؟ ایک علم تکوین ہے، ایک علم شریعت ہے۔ علم تکوین الگ چیز ہے، علم شریعت الگ چیز ہے۔ علم تکوین کا معنی کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا، اور علم شریعت کا معنی جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ یہ ضابطہ ذہن نشین فرما لیں، نبی جس قوم کا نبی ہوتا ہے اس قوم میں نبی سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہوتا، اس قوم میں نبی سے زیادہ حسین و جمیل بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ضابطہ ہے، نبی جس قوم کا نبی ہوتا ہے، نبی جس قوم کا نبی ہوتا ہے اس قوم میں نبی سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہوتا، اور اس قوم میں نبی سے زیادہ حسین و جمیل بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، خدا نے مجھے اولین کا علم بھی دیا ہے، اللہ نے مجھے آخرین کا علم بھی دیا ہے۔ آخرین کا علم تو سمجھ آتا ہے کہ جو کہ بعد میں آنے والے امتی ہمارے پیغمبر کے ہیں، تو جو شریعت کا علم ان کے پاس ہوگا ہمارے پیغمبر کے پاس بھی ہوگا۔ لیکن حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ اولین کا علم بھی مجھے دیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر اولین کے بھی نبی ہیں، پیغمبر آخرین کے بھی نبی ہیں۔ جو اولین کو علم ملا ہمارے پیغمبر کو ملا ہے، جو آخرین کو علم ملا ہمارے پیغمبر کو ملا ہے۔ اولین جو انبیاء ہیں ان کو بھی علم ملا ہمارے پیغمبر کی وجہ سے، بعد والوں کو علم ملا ہمارے پیغمبر کی وجہ سے۔ اور قوم علم شریعت نبی سے لیا کرتی ہے، اولین بھی علم نبی سے لیتے ہیں، آخرین بھی علم نبی سے لیتے ہیں۔
تو جب اولین نے علم نبی سے لیا ہے، اس کا معنی پہلے نبوت انہیں ملی ہے، پہلے علم انہیں ملا ہے، پھر ان سے نبوت علم ان کو ملا ہے۔ میں نے اس دلیل کی بنیاد پہ کہا ہے ہمارے پیغمبر اول نبی ہیں، پہلے علم انہیں ملا ہے، پھر ان سے علم ان کو ملا ہے، پہلے علم ہمارے پیغمبر کو ملا ہے، پھر ان سے علم ہمیں ملا ہے۔ ہمارے پیغمبر رسول بھی ہیں، رسول اول بھی ہیں، رسول اول بھی ہیں۔ نمبر 3، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں مبارک نام لکھے ہوتے ہیں وہاں یہ بات لکھی ہوتی ہے اول اور آخر، اول اور آخر۔ ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر نبی ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر نبی آخر بھی ہیں۔ نبی اول کا مطلب یہ پہلے نبوت ان کو ملی ہے، نبی آخر کا مطلب آخر میں نبوت کے اظہار بھی ان کا ہوا ہے۔ ایک ہی شخص نبی اول بھی ہو، وہی شخص نبی آخر بھی ہو، یہ بات کیسے سمجھ آئے؟ اس کو قاسم العلوم والخیرات دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی نے یوں سمجھایا ہے، اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائی۔ آپ میری طرف دیکھیں، یوں سمجھایا، یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی کاغذ پہ دائرہ بنانا چاہے آدمی کے پاس پرکار ہوتی ہے، پرکار کا ایک کونا یہاں کاغذ کے درمیان میں رکھتا ہے اور پھر ایک یہ خط کھینچنے لگتا ہے، خط جہاں سے شروع ہوتا ہے جب وہاں تک پہنچ جائے تو دائرہ بنتا ہے، لیکن پرکار کا ایک کونا وہ ہے جو کاغذ کے درمیان میں رکھا جاتا ہے، جہاں پہلا کونا رکھا وہاں ایک نقطہ بنا ہے اور یہ جو دوسرے کونے سے خط پھینچا اس خط کو دائرہ کہتے ہیں، اور جہاں پہلا کونا رکھا پرکار کا وہاں نقطہ بنا ہے تو اس گول کا نام خط ہے اور درمیان والے کا نام نقطہ ہے۔ اس گول خط کو دائرہ کہتے ہیں اور درمیان والے نقطے کو مرکز دائرہ کہتے ہیں۔ ایک یہ دائرہ ہے اور ایک مرکز دائرہ ہے۔ یہ مرکز دائرہ جو نقطہ ہے یہ بنتا تو پہلے ہے مگر نظر نہیں آتا، اور جب دائرہ مکمل کر لیا جائے اور پھر پرکار اٹھا لیں تو یہ مرکز دائرہ نقطہ نظر آتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ دائرہ نبوت ہے، حضرت محمد یہ مرکز نبوت ہے، یہ مرکز بنتا تو پہلے ہے مگر نظر بعد میں آتا ہے۔ عیسیٰ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت بعد میں بنا ہے، مرکز نبوت پہلے بنا ہے، اور اس دائرے کی خوبی یہ ہے یہ بن رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ مرکز بن تو جاتا ہے مگر نظر آتا نہیں ہے۔ دائرہ مکمل ہونے کے بعد پرکار اٹھائیں تو نظر آتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے، ہمارے محمد مرکز نبوت ہے، تو یہ وجود نبوت میں اول ہے، ظہور نبوت میں آخر ہے۔ یہ وجود نبوت میں اول ہے، ظہور نبوت میں آخر ہے۔ میری نبوت پہلے ان کو ہے مگر نظر ان کی نبوت بعد میں آئی ہے۔ اس ایک بات سمجھ آئی، عیسائی اور یہودی اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے پیغمبر کا کلمہ پڑھا وہ جنت میں پہلے جائے گا، جس نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا وہ جنت میں بعد میں جائے گا، جس نے ہمارے پیغمبر کا کلمہ پڑھا وہ جنت میں پہلے جائے گا، جس نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا وہ جنت میں بعد میں جائے گا۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں بھئی ہمارا نبی پہلے آیا ہے ہمارا نبی پہلے آیا ہے، تو جب پہلے نبی کا کلمہ پڑھا تو جنت میں پہلے ہمیں جانا چاہیے۔ مسلمانوں تمہارا نبی تو بعد میں آیا ہے تو تمہیں جنت میں بعد میں جانا چاہیے۔ ہم نے کہا نانا، جس نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہے اگرچہ دیکھنے میں وہ پہلے ہیں لیکن در حقیقت ہمارے پیغمبر پہلے ہیں، اگرچہ دیکھنے میں عیسیٰ پہلے ہیں لیکن در حقیقت ہمارے پیغمبر پہلے ہیں۔ تو جس نے کلمہ موسیٰ اور عیسیٰ کا پڑھا ہے انہوں نے ان کا کلمہ پڑھا جن کو نبوت بعد میں ملی ہے، جس نے ہمارے پیغمبر کا کلمہ پڑھا انہوں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جن کو نبوت پہلے ملی ہے، اور جو پہلی نبوت والے کا کلمہ پڑھے وہ جنت میں پہلے جایا کرتا ہے، وہ جنت میں پہلے جایا کرتا ہے۔ ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں اور نبی آخر بھی ہیں۔ میں دلیل نمبر 4 دینے لگا ہوں اس بات پہ کہ ہمارے پیغمبر نبی اول ہیں۔ اس دلیل پہ غور کرنا،
آپ نے سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے ہیں، بادشاہ کے گھر میں جوان ہوئے ہیں، عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہوگی۔ اس بات کا چرچا پورے مصر میں ہوا کہ زلیخا اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے۔ مصر کی عورتوں نے تانا دیا، زلیخا تجھے شرم نہیں آتی؟ کم از کم حیا کرتی، تو غلام پہ فریفتہ ہے۔ تو زلیخا نے کہا تم نے اس غلام کو دیکھا ہی نہیں ہے، ایک بار اس غلام کو دیکھ تو لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں، زلیخا نے باہر دسترخوان سجایا، محل میں دسترخوان سجا دیا اور وہاں پہ چھریاں اور چاقو پر رکھ دیے، عورتوں کو دسترخوان پہ بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا اخرج، اللہ کے پیغمبر باہر تشریف لائیں۔ یوسف علیہ السلام نبی تو ہیں مگر غیب کا علم تو نہیں رکھتے۔ یوسف علیہ السلام کو کیا پتا باہر کون سا تماشا ہے۔ اللہ پیغمبر کو بتانے پر آئے تو ہمارے پیغمبر بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، خدا مسجد اقصی کی کھڑکیاں دکھا دے۔ اللہ نہ دکھانے پر آئے تو پیغمبر کی بیوی امی عائشہ کا ہاتھ اونٹنی کے نیچے ہے، پیغمبر کو پتہ نہیں چلتا۔ خدا بتانے پر آ جائے، اللہ بتانے پر آئے تو زمین پہ رہتے ہوئے پیغمبر کو عرش کی خبریں بتا دے، اور خدا بتانے پر نہ آئے تو یہودی عورت کھانے میں زہر ملا رہی ہے، پیغمبر کو پتہ نہیں چلتا، وہی زہر حلق میں جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ نبی کو جتنا علم خدا دیتا ہے نبی اتنی ہی بات کرتا ہے، اس سے بڑھ کے پیغمبر بات نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام اندر تھے، جب باہر تشریف لائے مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، حسین و جمیل چہرے کو دیکھا۔ قرآن کریم نے دو باتیں ان کی نقل کی ہیں، نمبر ایک مصر کی عورتوں کا فعل کیا تھا، نمبر دو مصر کی عورتوں کا قول کیا تھا۔ ان کے قول اور فعل کو نقل کیا ہے۔ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہنے لگی، کہتی ہے ما ھذا بشرا، اے لوگوں یوسف انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے۔ تو نمبر دو وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ اب ایک انہوں نے جملہ بولا اور ایک عمل کیا۔ عمل کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، اور جملہ کیا تھا؟ ما ھذا بشرا، یہ یوسف انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے۔ ذرا دونوں باتیں سمجھیں۔ اب سوال یہ ہے یوسف علیہ السلام انسان تھے یا نہیں؟ بولیے نا، انسان تھے نا؟ تو پھر ان عورتوں نے کیوں کہا ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ فرشتہ لگتا ہے، یہ کیوں کہا؟ ذرا اس اصول کو سمجھیں۔ بات تو علمی ہے لیکن آپ توجہ فرمائیں گے تو میں انشاءاللہ علمی اور دلائل کی بات کو حلوہ بنا کر پیش کروں گا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں اس طرح بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے آدمی کے مزاج میں دو چیزیں رکھی ہیں، ایک دو صفتیں رکھی ہیں۔ ایک صفت کا نام صفت ملکیت ہے، دوسری صفت کا نام بہیمیت ہے۔ صفت ملوکیت کا نام یہ ہے فرشتہ پن، صفت بہیمیت کا نام ہے ڈنگر پن۔ نمبر دو یوں سمجھیں کہ ملوکیت کا معنی، ملکیت کا معنی ہے مان کے چلنا، بہیمیت کا معنی ہے من مانی کرنا۔ میں نے عربی لفظ پہ اور آہستہ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ آدمی کے مزاج میں اللہ نے دو صفتیں رکھی ہیں۔ نمبر ایک صفت ملکیت، صفت ملکیت کا معنی فرشتہ پن، فرشتہ پن کا معنی مان کے چلنا۔ نمبر دو بہیمیت یعنی ڈنگر پن، ڈنگر پن کا معنی من مانی کرنا۔ آدمی کے مزاج میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، اور جب یہ آدمی من مانی کرتا ہے اور مان کے نہیں چلتا، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ تو جانور کی طرح ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جانور۔ ذرا آیت کو سمجھنا۔ جب آدمی من مانی کرتا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ تو جانور کی، توجہ، جانور کی۔ کیوں؟ جانور بھی من مانی کرتا ہے اور یہ بھی من مانی کرتا ہے، تو کس کی طرح ہوا؟ بولیے کس کی طرح ہوا؟ اگر آپ ناراض ہو تو میں ایک بات کہتا ہوں، ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں ہم میں سے ہر بندہ جانوروں کی طرح کھاتا ہے۔ کس طرح؟ جانوروں کی طرح۔ یہ دیہاتی لوگ سمجھتے ہیں، شہری اس بات کو نہیں سمجھ سکتا جو بات میں کہنے لگا ہوں۔ وہ کون سی؟ جانور کی عادت ہے، جانور ڈیرے پر بیٹھا ہوگا، قلعے کے ساتھ بندھا ہوگا، جانور بیٹھا ہوگا، جب دور سے چارہ دیکھے گا تو جانور اٹھ جائے گا یا بیٹھا رہے گا؟ اب یہ بات شہری نہیں سمجھ سکتا، دیہاتی سمجھے گا۔
جب آپ جانور کو دیکھیں جانور بیٹھا ہوگا، جب آپ چارہ لے کر آئیں گے تو وہ اٹھ جائے گا، اور اگر اس کا کنڈا ٹوٹ ہو یا اس کا رسہ کھلا ہو تو دوڑ پڑے گا۔ آپ اپنی شادی پہ دیکھیں پہلے بیٹھے ہوتے ہیں اور جب کھانا لگتا ہے تو پھر اٹھ جاتے ہیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ انسان کا کام یہ کہ پہلے کھڑا تھا، کھانا آیا تو بیٹھ گیا۔ جانور کا کام ہے بیٹھا تھا، چارہ آیا تو کھڑا ہو گیا۔ انسان کا کام کیا ہے؟ پہلے کھڑا تھا اور جب کھانا دیکھا تو بیٹھ گیا، اور جانور کا کام پہلے بیٹھا تھا، کھانا دیکھا تو کھڑا ہو گیا۔ اب بتاؤ ہم جانوروں والے کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ توجہ رکھنا۔ اولئک کالانعام، میری دلیل پہ غور کرنا، اولئک کالانعام ہے۔ جب آدمی منمانی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح۔ لفظ توجہ رکھنا، یہ کس کی طرح ہے؟ کیوں؟ جانور بھی منمانی کرتا ہے اور یہ بھی۔ اگلا جملہ اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، نانا جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی۔ پہلے کیا فرمایا؟ جانور کی طرح ہے، پھر فرمایا بلکہ جانور سے بھی۔ یہ بدتر کیوں فرمایا؟ وجہ جانور میں ایک ہی وصف ہے، منمانی کرنا، مان کے چلنا جانور میں تھا ہی نہیں۔ انسان میں مان کے چلنا بھی تھا، منمانی کرنا بھی تھا۔ اس نے مان کے چلنے کو ختم کیا اور منمانی پہ عمل کیا، تو جانور سے بدتر ہوا یا نہیں ہوا؟ نا نہیں سمجھے؟ میں مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھو۔ آپ حضرات یہاں تلاگنگ سے نکلے ہیں، آپ موٹر وے پہ چڑھے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، 13 لاکھ کی خریدی ہے، کیونکہ گاڑی میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا۔ لیکن جون کے مہینے میں جب آپ موٹر وے پہ چڑھے تو اس موٹر وے پہ چڑھتے ہی گاڑی کی اے سی نے کام چھوڑ دیا۔ آپ کے ساتھ ایک دوسری گاڑی ہے جس میں اے سی نہیں لگا ہوا اور 11 لاکھ کی ہے۔ آپ کی گاڑی میں اے سی لگا تھا اور کام نہیں کرتا، قیمت 13 لاکھ ہے۔ ساتھ والی گاڑی میں اے سی تھا ہی نہیں، اے سی کام نہیں کرتا تو قیمت 11 لاکھ ہے۔ اب بتاؤ یہ جو ساتھ گاڑی گزری ہے جو نان اے سی تھی، آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہماری گاڑی سے تو وہ بہتر ہے، ہماری گاڑی سے تھا ہی نہیں، اگر نہ کام کرے تو کیا ہوا؟ ہماری گاڑی میں اے سی تھا اور پھر بھی کام نہیں کرتا، ہم کہتے یہ گاڑی اس سے بھی بدتر ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس سے بھی۔ جانور میں ایک ہی خوبی ہے، کون سی؟ ایک ہی عادت ہے، منمانی کرنا۔ انسان میں منمانی کرنا بھی اور مان کے، جب یہ منمانی کرتا ہے مان کے نہیں چلتا تو جانور سے بدتر ہوا نا۔ اللہ فرماتے ہیں منمانی کرتا ہے اولئک کالانعام، جانور کی طرح ہے، فرمایا نہ بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور میں ایک ہی وصف تھا، منمانی کرنا، اس میں مان کے چلنے کا وصف تھا پھر بھی منمانی کرتا ہے، تو یہ جانور سے بدتر ہوا۔ اب ذرا مصر کی عورتوں کا جملہ سننا، انہوں نے کہا کہ ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا، یہ یوسف تو انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ کیوں؟ فرشتے میں ایک ہی خوبی ہے، مان کے چلنا، فرشتے میں ایک ہی خوبی ہے، اور انسان کے دونوں وصف ہیں، منمانی بھی کرنا اور مان کے۔ انہوں نے کہا دیکھو آدمی جوان ہو اور حسن و جمال بھی ہو، بادشاہ کی بیوی گناہ کی دعوت دیتی ہو، سارے گناہ کے اسباب بھی ہو، پھر بھی گناہ نہ کرے، یہ کن کا کام ہے؟ فرشتوں کا۔ کن کا کام ہے؟ فرشتوں کا۔ توجہ، فرشتے میں ایک ہی خوبی ہے، مان کے چلنا، انسان میں دونوں وصف تھے، مان کے چلنا بھی اور منمانی کرنا بھی۔ جب یہ منمانی کرے تو جانور سے بدتر ہوتا ہے، اور جب مان کے چلتا ہے پھر فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے۔ کیا مانا؟ یہ جو بشر کے اندر وصف ہے نا منمانی کرنا، یوسف میں وہ وصف نہیں ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، مان کے چلنے والی صفت جو فرشتوں کی ہے، یوسف میں تو وہ وصف ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جو منمانی کرتے ہیں، یوسف وہ نہیں، بلکہ یہ وہ انسان ہے جو مان کے چلتا ہے، یہ وہ ہے جو مان کے چلتا ہے۔ توجہ، میں ایک بات اور کہتا ہوں، اگر تیرا ذوق تازہ ہو، خدا نے جنت اوپر بنائی ہے، خدا نے جہنم نیچے بنائی ہے۔ توجہ، جنت خدا نے اوپر بنائی ہے اور جہنم خدا نے نیچے بنائی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، یہ کیوں ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے ایک دنیا میں بکری وہ ہے جو سینگ والی ہے،
ایک دنیا میں بکری وہ ہے جو بغیر سینگ والی ہے، سینگ والی بکری نے دنیا میں ٹکر اس کو ماری جس کا سینگ نہیں تھا، خدا قیامت کو دونوں کو کھڑا کرے گا، جو سینگ والی تھی ٹکر ماری تھی، ٹکر مار رہی تھی، خدا اس کے سینگ ختم کر دے گا، اور جس کے سینگ نہیں ٹکر کھائی تھی خدا اس کو سینگ دے دے گا، فرمائیں گے اب تو ٹکر مار، جب وہ ٹکر مار لے گی بدلہ پورا ہو گیا، خدا فرمائے گا اب تم مٹی بن جاؤ، اب تم مٹی بن جاؤ۔ پھر کافر کہے گا، یقول الکافر، کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج میں بھی مٹی بن جاتا، اے کاش آج میں بھی مٹی۔ اچھا بتاؤ مٹی نیچے ہے یا اوپر؟ بولیے مٹی نیچے ہے یا اوپر؟ جانور قیامت کو کیا بنے گا؟ مٹی، اور مٹی کیا ہے؟ نیچے۔ جہنم کیا ہے؟ نیچے، اور جنت اوپر ہے، اور فرشتے بھی اوپر ہیں۔ جو آدمی جانوروں والے کام کرتا ہے وہ نیچے جاتا ہے جو جہنم ہے، جو فرشتوں والے کام کرتا ہے اوپر جاتا ہے جہاں جنت ہے، اوپر جاتا ہے جہاں جنت ہے۔ میں نے کہا انہیں یہ جملہ کہا تھا، توجہ، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ میں نے بات سمجھانی تھا کہ سمجھ آئے، کہ تمہیں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ دیکھو ان عورتوں نے نہیں کہا تھا کہ یوسف بشر نہیں ہے، کوئی تمہیں پٹی نہ پڑھا دے کہ دیکھو ان عورتوں نے نہیں کہا تھا کہ یوسف بشر نہیں ہے، دیکھو یوسف نبی تھی، نبی تھا، اور عورتیں کہتی ہیں نبی بشر نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ دلیل نہ دینا، کیونکہ کہنے والی مسلمان نہیں کافر تھی، نہیں سمجھا؟ کہنے والی مسلمان نہیں تھی، کون تھی؟ جو کہتے نبی بشر نہیں ہے وہ تو کافر تھی، ان کا جملہ دلیل نہیں بنتا، جملہ اہل ایمان کا دلیل بنتا ہے۔ اور اگر تمہارا ذوق تازہ ہو، فرید قصر کے دوستوں میں کہتا ہوں ایک بات یاد رکھنا، خدا فرشتوں کو نور سے بناتا ہے اور نبی کو جن سے بشر سے بناتا ہے۔ فرشتہ ادنا ہے، بشر اعلیٰ ہے، فرشتہ ادنا ہے، بشر اعلیٰ ہے۔ تم کو کہ دلیل کیا ہے؟ میں دلیل قرآن سے دینے لگا ہوں، ایک ادنا ہوتا ہے ایک اعلیٰ ہوتا ہے، اعلیٰ کبھی ادنا کی نقل نہیں کرتا، ہمیشہ ادنا اعلیٰ کی نقل کرتا ہے، اعلیٰ کبھی ادنا کی نقل، ہمیشہ ادنا اعلیٰ کی نقل کرتا ہے۔ بھئی آپ نے بابا جی کیوں بنی ہے پگڑی؟ کہتے ہیں میرے حضور کی پگڑی ہے۔ بھئی آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہے؟ میرے نبی کی داڑھی ہے۔ آپ نے لباس کی کیوں پہنا ہے؟ میرے نبی کا لباس ایسا تھا۔ تو نقل ادنا اعلیٰ کی کرتا ہے، اعلیٰ ادنا کی نقل نہیں کرتا۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، تم پورے قرآن کو دیکھ لو، 1,24,000 انبیاء میں سے کبھی بھی کسی نبی نے فرشتے کا لباس نہیں پہنا، جب بھی پہنا ہے فرشتے نے بشر کا لباس پہنا ہے، کبھی کسی نبی نے فرشتے کا لباس نہیں پہنا۔ یہ اعلیٰ ہے، ادنا کا لباس کیوں پہنے؟ اور جب بھی فرشتہ آیا فتمثل لها بشرا سویا، مریم کے پاس جبریل آئے تو بشر کی شکل میں آئے، پیغمبر کے پاس دہیہ کلبی کی شکل میں آئے، جبریل آئے ہیں اور کپڑا ٹاٹ کا پہنا ہوا ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ جبریل یہ کیا ہوا؟ کہا حضور ابو بکر کو دیکھو، ابو بکر کو دیکھو۔ خدا نے فرمایا ابو بکر والا لباس پہنو، کبھی ابو بکر کو یہ نہیں کہا فرشتے والا لباس پہنو۔ فرشتہ ادنا ہے، بشر اعلیٰ ہے، فرشتہ ادنا ہے، بشر اعلیٰ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایک اور بات سمجھو، ارے فرشتہ خادم ہے، بشر مخدوم ہے، فرشتہ خادم ہے، بشر مخدوم ہے۔ جب نبی معراج پہ جا رہے ہیں تو جبریل نے لگام پکڑی ہے، میکائیل نے رکاب پکڑی ہے، ارے نوری غلام بن کے جاتے ہیں، اور یہ جو بشری ہے یہ تو آقا بن کے جاتا ہے۔ تو فرشتے کو خادم کہتے ہیں، بشر کو مخدوم کہتے ہیں۔ اعلیٰ خادم نہیں، اعلیٰ مخدوم ہوتا ہے، اعلیٰ مخدوم ہوتا ہے۔ خیر میں جملہ سمجھا رہا تھا، میں اپنے مضمون پہ چلتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ جملے کا معنی سمجھیے، اب آگے چلیے۔ فلما رأینہ، کہتے جب ہم نے دیکھا یوسف علیہ السلام، ایک تو جملہ کا وقطعن ایدیہن، اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ حضرت یوسف کو دیکھا ہے، مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لبامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لأصبن بالقتل قلوبہن علی الید و ام المؤمنین،
امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لا صبن ملکت قلوبہن علی الید، توجہ قلوبہن علی الید۔ امی عائشہ فرماتی ہیں زلیخہ کو تانے دینے والیوں نے جب یوسف کو دیکھا ہے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ ڈالتی، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چل، یہ جملہ تیرا خطیب کہتا ہے، اگلا جملہ تیرے وکیل کا ہے۔ یہ جملہ تو خطیب کا تھا، اگلا جملہ تیرے وکیل کا ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں تک بات خطیب کرتا ہے۔ امی عائشہ نے یوں فرمایا لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ، یوسف کو تانا دینے والیوں نے، زلیخہ کو تانا دینے والیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا ہے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں، اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنا دل کاٹ ڈالتی۔ یہ امی عائشہ نے کیوں فرمایا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے پیغمبر نبی اول ہیں، توجہ، ہمارے پیغمبر نبی اول ہیں، پہلے نبوت ان کو ملی ہے، ان سے نبوت اور انبیاء کو ملی ہے، پہلے اوصاف ہمارے پیغمبر کو ملے ہیں، پھر اوصاف باقی انبیاء کو ملے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا تھا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا، بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ توجہ رکھنا، پہلے خدا نے نبوت ہمارے پیغمبر کو دی ہے، ان سے نبوت اوروں کو ملی ہے، پہلے اوصاف ہمارے پیغمبر کو دیے ہیں، ان سے اوصاف اوروں کو دیے ہیں۔ میں یوں کہتا ہوں ہمارے پیغمبر اوصاف کا منبع ہے، باقی انبیاء اوصاف کا مجمع ہے، ہمارے پیغمبر اوصاف کا مرکز ہے، باقی انبیاء اوصاف کے جامع ہیں، ہمارے پیغمبر سے اوصاف نکلتے ہیں، باقی انبیاء کو ملتے ہیں۔ میں یوں کہتا ہوں کہ اس آدمی نے کلمہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی کا پڑھا ہے، گویا اس نے پانی تالاب کا پیا ہے۔ اس نے کلمہ ہمارے پیغمبر کا پڑھا ہے، اس نے گویا پانی چشمے کا پیا ہے، چشمے سے پانی نکلتا ہے، تالاب میں پانی جمع ہوتا ہے، چشمے سے پانی چشمے سے پانی نکلتا ہے، تالاب میں پانی جمع ہوتا ہے۔ اب ذرا میری دلیل پہ غور کرنا، ہمارے پیغمبر حسن کا مرکز ہے، ہمارے پیغمبر حسن کا مرکز ہے، ان سے حسن نکلتا ہے، حضرت یوسف کو حسن ملتا ہے، ہمارے پیغمبر کو مرکز حسن کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو شاخ حسن کہتے ہیں، ایک مرکز ہے اس سے شاخیں نکلا کرتی ہیں، ہمارے پیغمبر سے حسن نکلا ہے، حضرت یوسف کو ملا ہے، ہمارے پیغمبر مرکز حسن ہے، حضرت یوسف شاخ حسن ہے۔ ذرا اپنے جسم پہ غور کرنا، تیرے اور میرے بدن میں ایک دل ہے، ایک انگلیاں ہیں، ارے دل کو مرکز بدن کہتے ہیں، انگلیوں کو شاخ بدن کہتے ہیں، ہمارے پیغمبر کو مرکز حسن کہتے ہیں، حضرت یوسف کو شاخ حسن۔ توجہ رکھنا، اب میں دلیل دینے لگا، آدمی کے بدن میں دل ہے جسے مرکز بدن کہتے ہیں، آدمی کی جسم میں انگلیاں ہیں جسے شاخ بدن کہتے ہیں، ہمارے پیغمبر کو مرکز حسن کہتے ہیں، حضرت یوسف کو شاخ حسن کہتے ہیں۔ اب امی عائشہ کا شعر سمجھنا، فرمایا لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لا صبن ملکت قلوبہن علی الید، زلیخہ کو تانے دینے والیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنا دل کاٹ ڈالتی۔ کیوں؟ اس لیے جب شاخ حسن کو دیکھا ہے شاخ بدن کو کاٹا ہے، مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کو کاٹا۔ لوامی زلیخہ، ہاں یہ جو تشریح میں کرتا ہوں نا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں یہ تمہیں تشریح کہیں سے نہیں پڑی، جلسے ہونے والے ہیں، میرے بعد بھی جلسے ہوں گے انشاءاللہ، ہم گالیاں نہیں دیتے، ہم پیغمبر کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لا صبن ملکت قلوبہن علی الید۔ اب شعر سمجھ آیا؟ جب شاخ حسن کو دیکھا تو شاخ بدن کو کاٹا ہے، اگر مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی۔ میں سمجھا یہ رہا تھا محمد الرسول اللہ، ہمارے پیغمبر رسول اول ہے، ہمارے پیغمبر رسول اول ہے، میں رسول اول پہ دلیل دے رہا تھا، چل ایک دلیل اور بھی سن لے، ہمارے پیغمبر رسول اول ہیں۔ کیوں؟ قیامت کا دن ہوگا شفاعت انبیاء بھی کریں گے، قیامت کا دن ہوگا شفاعت ہمارے پیغمبر بھی کریں گے، لیکن فرق کیا ہے؟ باقی انبیاء امت کی شفاعت کریں گے، ہمارے پیغمبر انبیاء کی شفاعت کریں گے۔
باقی انبیاء شفاعت امت کی کریں گے، ہمارے پیغمبر انبیاء کی شفاعت کریں گے۔ اس کی وجہ باقی انبیاء امت کے نبی ہوں گے، ہمارے پیغمبر انبیاء کے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر انبیاء کے نبی ہیں۔ چلے میں نے 6 دلیل اس بات پہ دی ہے، ہمارے پیغمبر نبی اول ہیں، ہمارے پیغمبر نبی اول ہیں۔ مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آیا، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مناظرہ تھا ہندوؤں کے ساتھ، مناظرہ طے ہو گیا، جگہ پہ پہنچ گئے، ہندو پنڈتوں نے آ کے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت ہماری تمنا یہ ہے آپ مناظرے میں گفتگو پہلے کریں، ہم گفتگو بعد میں کریں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے کہ نہ، میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو آخری ہے، لہذا تمہاری گفتگو پہلے ہوگی، میری آخر میں ہوگی۔ وہ پنڈت کہنے لگے حضرت ہم بحث نہیں کرتے، ہم تو برکت کے لیے کہتے ہیں، آپ بڑے مولوی صاحب ہیں، آپ ذرا تقریر پہلے کر لیں۔ مولانا فرمانے لگے چلو میں تمہاری مان لیتا ہوں، کچھ تقریر پہلے کروں گا کچھ بعد میں کروں گا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا وہ نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے، میری تقریر شروع میں بھی ہوگی آخر میں بھی ہوگی۔ وہ ہندو پنڈت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت دلائل سے بات نہیں کرتے، ہم تو برکت کے لیے کہتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے میں تمہیں موقع دینا چاہتا تھا، تم گفتگو کر لو، ورنہ جو تقریر میری ہوگی اس کے بعد تم بول نہیں سکو گے، وہ تقریر اول بھی ہوگی تقریر آخر بھی ہوگی، وہ تقریر اول بھی ہوگی تقریر آخر بھی۔ میں نے کہا نمبر 1 ہمارے پیغمبر رسول اول، یاد رکھو نا، ہمارے پیغمبر رسول اول۔ پورا 1 گھنٹے کا بیان یاد نہ رہے، خلاصہ تو ذہن میں لے کر جاؤ، ہمارے پیغمبر رسول اول ہے۔ نمبر 2 ہمارے پیغمبر رسول کامل ہیں۔ رسول کامل کا معنی رسالت خدا نے اور انبیاء کو بھی دی ہے، ہم مانتے ہیں قرآن کریم میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن جو رسالت خدا نے ہمارے پیغمبر کو دی ہے نہ ہمارے پیغمبر کی مثال ہے نہ پیغمبر کی رسالت کی مثال ہے۔ پیغمبر رسالت میں اعلیٰ و اکمل ہے، پیغمبر کامل ہے۔ دلیل سنو، میں دلیل یوں دیتا ہوں، رسول رسالت سے بنا ہے اور رسالت کا معنی ہے علم و عمل خدا سے لینا اور علم و عمل مخلوق کو دینا، خالق سے علم و عمل لے لینا، مخلوق کو علم و عمل دے دینا، اس کا نام رسالت ہے۔ اور یہ رسالت والا کام پہلے انبیاء رسولوں نے بھی کیا ہے، ہمارے پیغمبر نے بھی کیا ہے، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت آدم نے علم و عمل خدا سے لیا ہے، لیکن کہاں؟ آدم کو علم و عمل خدا نے جنت میں دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو علم و عمل دیا ہے، زیادہ سے زیادہ جودی پہاڑ تک لے جا کے دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تو جودی پہاڑ تک لے جا کے دیا ہے۔ علم و عمل خدا نے حضرت ابراہیم کو دیا ہے تو چیخا میں بٹھا کے دیا ہے، بیت المقدس پہنچا کے دیا ہے کہ بیت اللہ تک لے جا کے دیا ہے۔ خدا نے علم و عمل حضرت سلمان علیہ السلام کو دیا ہے تو یوں کہہ دے تخت پہ اڑا کے دیا ہے۔ خدا نے علم و عمل حضرت سلمان کو دیا ہے، تخت شاہی پر بٹھا کے دیا ہے۔ علم و عمل خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے تو کوہ طور سینا پہ بلا کے دیا ہے۔ خدا نے علم و عمل حضرت یوسف کو دیا ہے تو جیل میں پہنچا کے دیا ہے، قید کرا کے دیا ہے، بادشاہ کے گھر میں پہنچا کے دیا ہے، وزارت خزانہ قلمدان سونپ کے دیا ہے۔ خدا نے علم و عمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے، چوتھے آسمان تک لے جا کے دیا ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں گیا، کوئی جنت تک گیا ہے، کوئی چوتھے آسمان تک گیا ہے، کوئی جودی پہاڑ تک گیا ہے، کوئی طور سینہ تک گیا ہے، لیکن جب میرے اور تیرے پیغمبر کی باری آئی ہے خدا نے علم و عمل یوں دیا ہے۔ کبھی خدا نے علم و عمل دیا تو چاہے زمزم کے کنویں پہ لٹا کے دیا ہے، کبھی خدا نے علم و عمل امی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، کبھی خدا نے علم و عمل ابو بکر کے کندھوں پہ بٹھا کے دیا ہے، کبھی خدا نے علم و عمل انبیاء کا امام بنا کے دیا ہے، کبھی خدا نے علم و عمل بیت المقدس طور سینہ پہ پہنچا کے دیا ہے۔ ہاں میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں خدا نے علم و عمل دیا ہے، اپنے پیغمبر کو عرش تک لے جا کے دیا ہے۔ باقی انبیاء بھی رسول تو تھے، رسالت کے اندر 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 علم و عمل خدا سے لینا ہے، نمبر 2 علم و عمل مخلوق
مخلوق کو دینا ہے. نمبر 1 علم و عمل خدا سے لینا ہے. نمبر 2 علم و عمل مخلوق کو دینا ہے. تو باقی انبیاء نے لیا ہے لیکن مقامات نیچے ہیں. ہمارے پیغمبر لیا ہے تو مقامات اوپر ہیں. یہ لینے کے لیے وہاں تک پہنچا ہے جہاں تک کوئی رسول نہیں پہنچا. یہ لینے میں سب سے آگے نکلا ہے. تو خدا نے جب معراج پہ اپنے پیغمبر کو بلایا ہے, اللہ نے پہلے چاہے زمزم پہ لٹایا, پھر خود پیغمبر حتیم کعبہ میں گئے ہیں. حتیم کعبہ سے خدا لے کر گیا ہے. ایک لفظ کعبہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. فرمایا اس کرۂ ارض پہ انسانوں کے لیے ہم نے سب سے پہلا مکان کعبہ بنایا ہے. اور جب عرش کی باری آتی ہے وسع کرسیہ السماوات والارض, سات زمینیں نیچے ہیں, اوپر 7 آسمان ہیں. 7 آسمانوں پہ خدا کی کرسی ہے. وکان عرش علی الماء, اوپر خدا کا عرش ہے. اوپر سمندر ہے, سمندر پہ خدا کا عرش ہے. تو خدا نے زمین میں سب سے پہلے مکان کعبہ بنایا ہے. مخلوق میں سب سے آخر والی مخلوق خدا نے عرش بنایا ہے. تو جب پیغمبر کو دینے کا فیصلہ کیا خدا نے آغاز کعبہ سے کروایا ہے اور خدا نے اخیر عرش تک بلایا ہے. کعبہ سے ابتدا ہوتی ہے, عرش پہ انتہا ہوتی ہے. خدا نے بتا دیا ہے علم و عمل لینے میں ابتدا میرا محمد ہے, انتہا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدا میرا محمد ہے, انتہا میرا محمد ہے. میرا محمد ابتدا بھی ہے, میرا محمد انتہا بھی ہے. اسے اول بھی کہتے ہیں, اسے آخر بھی کہتے ہیں. پیغمبر یہاں سے چلے ہیں اور وہاں تک پیغمبر گئے ہیں. توجہ, اگر ذوق تازہ ہو میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. اللہ کے پیغمبر جب معراج کے اوپر گئے ہیں تو نبی معراج پر کہاں سے گئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کہاں سے گئے ہیں؟ کعبہ کے 2 حصے ہیں. ایک کعبہ کا حصہ وہ ہے کہ جو چھتا ہوا ہے, دیواریں بنی ہوئی ہیں, اوپر چھت ہے, کمرہ ہے جس کے اوپر کالے رنگ کا پردہ ہے. اور کعبے کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو تھوڑی سی ساتھ جگہ خالی ہے, آدمی کے قد کے برابر دیوار بنی ہے, اس کے اندر لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کے نفلیں پڑھتے ہیں. اس جگہ کو حتیم کعبہ کہتے ہیں. ذرا توجہ رکھنا, ایک کعبے کی وہ جگہ جہاں پر دیواریں بنی ہیں اور اوپر کالے رنگ کا پردہ بھی ہے, اور ایک کعبے کی وہ جگہ آدمی کے قد کے برابر دیوار بنی ہے, آنے اور جانے کا راستہ ہے جسے حتیم کعبہ کہتے ہیں. اللہ کی شان دیکھو, اللہ کے پیغمبر کو خدا نے عرش پہ بلایا ہے تو کعبے کی اس جگہ سے نہیں بلایا جس کی 4 دیواری ہے, بلکہ وہاں سے بلایا ہے کہ جس کی 4 دیواری دروازے نہیں, حتیم کعبہ سے بلایا ہے. کیوں؟ ہمارے پیغمبر امیروں کے بھی نبی ہیں, ہمارے پیغمبر غریبوں کے بھی نبی ہیں, یہ حاکموں کے بھی نبی ہیں, محکوموں کے بھی نبی ہیں. کسی امتی کے دل میں خیال آتا کہ دیکھو جب پیغمبر عرش پہ گئے ہیں تو کعبے کی اس جگہ سے گئے ہیں, میرا جی چاہتا ہے وہ جگہ دیکھو, وہاں تو دیواریں بنی پڑی ہیں, وہاں تالا لگا ہوا ہے, تالا کھلے گا تو جائیں گے, لیکن میں غریب آدمی ہوں, نہ تالا کھلے گا نہ اندر جاؤں گا, یہ حسرت میں مر جاتا. خدا نے فرمایا نہ, میں نے پیغمبر کو سیر وہاں سے کرائی ہے جو جگہ کھلی ہے. میں آج کی زبان میں کہتا ہوں, اب کعبے کے 2 حصے بنے ہیں, ایک جگہ امیروں کے لیے ہے, بادشاہ جاتا ہے تو تالا کھلتا ہے, وزیر جاتا تو تالا کھلتا ہے, پھر تالا لگ جاتا ہے. یہ جگہ آج کل مالداروں کے لیے, امیروں کے لیے ہے, اور ایک جگہ جو غریبوں کے لیے. خدا نے پیغمبر کو معراج بد جگہ سے نہیں کرایا تاکہ غریب کی تردد کا شکار نہ ہوتا, حسرت کا شکار نہ ہوتا. خدا نے معراج نبی کو وہاں سے کرایا جو آج غریبوں کی جگہ ہے. ارے جہاں امیر جاتا ہے وہاں تالا لگا ہوا ہے, وہاں پہ دروازہ بنا پڑا ہے, کنڈیاں لگی پڑی ہیں. غریبوں تمہیں مبارک ہو, پیغمبر نے معراج وہاں سے کی ہے جہاں تالا بھی نہیں, دروازہ بھی نہیں, دروازہ بھی نہیں, تالا بھی نہیں. خدا نے کتنی میری اور آپ کی رعایت کی ہے. اگر پیغمبر اس حصہ سے جاتے, ہم مسکین لوگ تو ترستے رہتے, میں وہ جگہ دیکھ جو بھی جہاں سے کیا ہے, ورنہ وہ جگہ کو کھول دیتے ہیں. قیامت تک آنے والا غریب اس جگہ کو دیکھتا رہے جہاں سے پیغمبر معراج پہ تشریف لے گئے تھے. مجھے سے ایک بات یاد آئی, قربانی کا موسم آتا ہے اور قربانی کے مہینے میں ہمارے بہت سے لوگ قربانی میں گائے دیتے ہیں, قربانی میں اونٹ دیتے ہیں, قربانی میں بکرا اور دمبا دیتے ہیں, قربانی میں کٹا اور بھینس دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم کٹا تو دیتے ہیں لیکن مرغا نہیں دیتے, گھوڑا نہیں دیتے. ہم آل سنت ہے نا, ہمارے قربانی میں گھوڑا بھی نہیں لگتا, مرغا بھی نہیں لگتا. نہیں سمجھے تو خدا کرے تمہارے یہاں بیماری نہ آئے جو بیماری ملک میں پھیلی ہے. یعنی حدیث کی عجیب بلا ہے, ماننے پر آئے تو قربانی گھوڑے کی مان لیں, نہ ماننے پر آئے تو کٹے کی بھی نہ مانیں.
ماننے پر ہے تو اس کی مان لیں، نہ مانے تو یہ بھی نہ مانے۔ خیر جو میں ایک بات کہنے لگا ہوں، مجھے غربت میں بات یاد آئی ہے، غریب کو بھی اپنا دل چھوٹا نہ کیا کرے۔ توجہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی تو دی ہے، لیکن تو پریشان ہوتا ہے، وہ یہ میرے پاس دمبا ہوتا میں بھی قربانی کر دیتا، مولانا صاحب میں غریب آدمی ہوں، دل بڑا کرتا ہے مگر پیسے نہیں، قربانی کہاں سے دو؟ اللہ نے یہ کام تیرے پیغمبر سے کروایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا ذبح کیا، کہا اللہ یہ دمبا میری طرف سے ہے، پھر پیغمبر نے دوسرا دمبا ذبح کیا اور فرمایا اللہم ھذا عنی وامن لم یضح من امتی، اللہ اس کا اجر مجھے بھی دینا، قیامت تک آنے والا میرا غریب امتی جو قربانی نہ دے سکے اجر اسے بھی دینا، اجر اسے بھی دینا۔ اب مالدار آدمی گائے دے گا، پتہ نہیں مال سود کا ہو، یہ بکرا دے گا، پتہ نہیں مال حرام کا ہو، یہ معلوم ریاکاری ہے، شہرت بھی ہو، لیکن پیغمبر نے تو تیری طرف سے قربانی دی ہے، مال بھی حلال ہے، شبہ کا خطرہ بھی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے غریبوں کو مایوس نہیں کیا، اس لیے حضور نے دعا مانگی ہے اللہ احینی مسکینا، اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا، وامیتنی مسکینا، اللہ مجھے غریب بنا کے موت دینا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ قیامت کو مجھے غریبوں میں کھڑا کرنا۔ کتنی مبارک ہے تمہارے لیے، ہمارے منہ سے خام حرارت ٹپکتی ہیں، اور جو میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے، میرے پاس تو کوٹھی نہیں ہے، کملا کو سمجھ کر اللہ کے پیغمبر نے دعائیں مانگی ہیں اللہ مجھے اور غریبوں کو اکٹھا رکھنا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ خیر میں بتا یہ رہا تھا رسالت کا معنی علم و عمل خدا سے لینا ہے، علم و عمل مخلوق کو دینا ہے، دلیل ہے نا ذہن میں، علم و عمل خدا سے لینا ہے اور مخلوق کو دینا ہے۔ ہمارے پیغمبر لینے میں بھی اعلیٰ ہیں، لینے میں سب سے آگے نکل گئے ہیں، اور جب دینے کی باری آئی ہے تو میں یوں کہوں گا کہ کوئی انبیاء علم و عمل کو لے کر آئے ہیں، لیکن علم و عمل انس کو دیتے ہیں، انسانوں کو دیتے ہیں، اپنی امت کو دیتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر جب علم و عمل دینے پہ آتے ہیں انسانوں کو بھی دیتے ہیں، جنات کو بھی دیتے ہیں، ہمارے پیغمبر حور و غلمان کو بھی دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے میں بات کہتا ہوں ہمارے پیغمبر علم و عمل دیتے ہیں، گزشتہ انبیاء تو امت کو دیتے ہیں، ہمارے پیغمبر نبیوں کو دیتے ہیں، ہمارے پیغمبر نبیوں کو دیتے ہیں، وہ علم و عمل امت کو دیتے ہیں، ہمارے پیغمبر علم و عمل نبیوں کو دیتے ہیں۔ تو جو امت کو دے وہ ادنا ہے، جو امت کے امام انبیاء کو دے وہ سب سے کامل ہے۔ تو نبیوں کو کیسے دیتے ہیں میں اس کی دلیل سمجھانے لگا ہوں۔ آپ کے فرید قصر کی یہ مسجد ہے، اس مسجد میں امام ہے، میں اور آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو جب مختلف مسجد میں آتا ہے امام سے کچھ لینے کے لیے آتا ہے، امام کو دینے کے لیے نہیں آتا، لینے کے لیے آتا ہے۔ آپ کہو گے امام کیا دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں قیام آپ بھی کرتے ہیں، قیام امام بھی کرتا ہے، رکوع آپ بھی کرتے ہیں، رکوع امام بھی کرتا ہے، سجدہ آپ بھی کرتے ہیں، سجدہ امام بھی کرتا ہے، تشہد آپ بھی پڑھتے ہیں، تشہد امام بھی پڑھتا ہے۔ جب قیامت کے دن خدا اجر و ثواب دے گا کس بات کا دے گا؟ قیام کیا اجر و ثواب دے گا، رکوع کیا اجر و ثواب دے گا، سجدہ کیا اجر و ثواب دے گا۔ ہم نے امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھا، اللہ قیامت کے دن قرآن کا اجر و ثواب دے گا یا نہیں؟ بولیے دے گا یا نہیں؟ تو جب پڑھا نہیں تو کیوں دے گا؟ بھائی قیام کیا ہے اجر و ثواب دے گا، رکوع کیا ہے اجر و ثواب دے گا، سجدہ کیا اجر و ثواب دے گا۔ ہم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، خدا اجر و ثواب کیوں دے گا؟ یہ امام قرآن پڑھ رہا ہے، مقتدی قرآن نہیں پڑھتا، اجر و ثواب امام خدا سے لیتا ہے، پھر خدا سے لے کے مقتدی کو دیتا ہے، تو اجر و ثواب امام قرآن کا لیتا ہے، پھر مقتدی کو ملتا ہے، تلاوت امام کرتا ہے، اجر و ثواب مقتدی کو ملتا ہے، تو امام نے پڑھ کے تجھے لے کر دیا ہے، تو نے امام کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا تھا جب نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے مقتدی امام سے کچھ لیتا ہے، مقتدی امام کو کچھ دیتا، خاموش کھڑا رہتا ہے، دیتا کچھ بھی نہیں۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آئی، ایک غیر متکلم نے تقریر کی، میں لاہور گیا، مجھے ایک آدمی نے کیسٹ دی، کہا جی اہل حدیث نے تقریر کی ہے، اس کا مولانا محمد صاحب جواب چاہیے۔ میں نے کہا کیسٹ دو۔ اب غیر متکلم ہمارا مذاق اڑا رہا تھا، وہ مذاق اڑا کر کیا کہتا ہے، کہنے لگا جی دیکھو حنفی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں آیا ہے، خاموش کھڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں بولنا، بولتا کیوں نہیں، پھر بھی چپ ہے، اور تو مسجد میں مانگنے کے لیے آیا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ تو مانگ، یہ پھر بھی نہیں بولتا، اللہ پوچھتا ہے کیوں نہیں بولتا، جب مانگنے کے لیے آیا تو مانگ تو صحیح نا۔ یہ کہتا ہے اللہ دل تو کرتا ہے مانگو، لیکن میرے امام حنیفہ نے منع کیا
کیا ہے، میں کیسے مانگوں؟ کہتے ہیں خدا کہتا ہے مانگ، یہ خدا کی نہیں مانگتا، ابو حنیفہ کی مانتا ہے۔ تو دیکھو کیسے عجیب ہے یہ حنفی، خدا کی بات نہیں مانتے، اپنے امام کی بات مانتے ہیں۔ خدا کہتا ہے مانگ لو، کہتا ہے نہیں مانگنا۔ خدا کہتا ہے بولو، کہتا ہے نہیں بولنا۔ کیوں نہیں بولنا؟ ہمیں ہمارے امام نے منع کیا ہے۔ مجھے لڑکوں نے کیسر دی کہ جس کا جواب دو، میں نے جواب دیا، میں نے کہا توجہ رکھو، میرے اور تیرے امام، ہمارے امام ابو حنیفہ نے فرمایا، نعمان بن ثابت نے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں۔ اور جب چھوٹے بڑے کے دربار میں جائیں، کبھی اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، کبھی ایک ایک جاتے ہیں۔ توجہ، کبھی اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، کبھی ایک ایک جاتے ہیں۔ جب اکٹھے ہو کر جائیں تو سارے نہیں بولتے، بڑا کہتے ہیں شور نہ کرو، ایک بولو، شور نہ کرو، ایک بولو۔ اللہ بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں۔ تو جب بڑے کے درمیان میں چھوٹے اکٹھے ہو کر جائیں، یہ بولنے لگے تو بڑا کہتا ہے شور نہ کرو، ایک بولو۔ ایک بولتا ہے، باقی تائید کرتے ہیں، ایک بولتا ہے، باقی آمین کہتے ہیں۔ لیکن جب اکیلے اکیلے جائیں تو پھر ہر کوئی بولتا ہے۔ ہمارے امام نے کہا خدا بڑا ہے، بڑے کے دربار میں شور نہ کرو۔ جب اکٹھے ہو کر جاؤ، امام بولتا جائے، تم آمین کہتے جاؤ، اور جب اکیلے پڑھو تو ہر کوئی مانگے، اکیلے جاؤ تو ہر کوئی مانگے۔ میں نے کہا ہمارے امام کی بات سمجھتے نہیں ہے اور کم عقل اعتراض کر دیتے ہیں۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ دیکھو امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو امام مقتدی کو دیتا ہے، مقتدی سے لیتا۔ اچھا یہ تو تیری فرید کسر کی مسجد کا معاملہ تھا، لیکن ایک بیت المقدس کا معاملہ ہے۔ بیت المقدس کے معاملے میں دیکھو اللہ کے پیغمبر آگے کھڑے ہیں، 1,24,000 انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، پیغمبر قیام فرما رہے ہیں، انبیاء بھی قیام کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے رکوع کیا، انبیاء بھی رکوع کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے سجدہ کیا، انبیاء بھی سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے قرآن پڑھا، باقی انبیاء قرآن کیوں؟ قرآن ملا ہوتا تو پڑھتے۔ حضرت موسیٰ کو تورات ملی ہے، قرآن تو ملا نہیں۔ حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی ہے، قرآن تو ملا نہیں۔ حضرت داؤد کو زبور ملی ہے، قرآن تو ملا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے ہیں، قرآن تو ملا نہیں۔ تو جسے قرآن ملا ہے وہی پڑھے گا نا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر ہم نے سورۃ الفاتحہ آپ کو دی ہے، تو جب باقی انبیاء کو دی نہیں تو پھر ملے گا کیسے؟ اس لیے ہمارے پیغمبر قرآن پڑھ رہے تھے، باقی انبیاء قرآن نہیں پڑھ رہے تھے۔ ایک مسئلہ میں اور بھی عرض کر دوں، ہمارے پیغمبر امام بنے ہیں، باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں۔ ہمارے پیغمبر امام بنے ہیں، باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ ہمارے پیغمبر جو امام تھے یہ امام الانبیاء ہیں یا امام ارواح الانبیاء ہیں؟ بولیے نا، امام الانبیاء یا امام ارواح الانبیاء؟ یہ ہمارے نبی کے پیچھے کھڑے تھے، یہ نبی تھی یا نبیوں کی روحیں تھی؟ بولیے نا، تو زندہ تھے آئے یا مردہ تھے آگے؟ یہ تو زندہ نمازیں پڑھتے ہیں، مردے تو نہیں پڑھتے۔ کون نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جو انبیاء قبروں سے آئے تھے یہ سارے انبیاء زندہ تھے اور پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ جب انبیاء کہاں زندہ؟ میں نے کہا جی قبروں میں۔ توجہ، کہتے جی انبیاء علیہ السلام کہاں زندہ ہیں؟ میں نے کہا قبروں میں۔ کہتے تو بیت المقدس قبر تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے پھر قبروں میں زندہ تو نہ ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے مثال کے طور پہ؟ کہتا جی میں تلا گڑھ۔ کہاں رہتا ہے؟ کہا جی میں چکوال رہتا ہوں۔ میں نے کہا تو کبھی راولپنڈی تو نہیں جاتا نا؟ نہیں سمجھے؟ میں نے کہا کبھی راولپنڈی جاتا ہے؟ کہتے جی جاتا ہوں۔ میں نے کہا تو کہتا ہے میں چکوال رہتا ہوں، راولپنڈی کیسے جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی رہتا تو چکوال ہوں، کبھی پنڈی بھی جاتا ہوں۔ میں نے کہا وہ رہتے تو قبروں میں ہیں تو بیت المقدس بھی گئے ہیں۔ رہتے کہاں پر ہیں؟ قبروں میں، اور بیت المقدس بھی گئے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو انبیاء زندہ تو قبروں میں ہیں لیکن بیت المقدس گئے ہیں۔ نبی رہتے قبروں میں زندہ ہیں، بیت المقدس بھی گئے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا تو جی آپ کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے اللہ کے نبی گزرے، تو نبی پاک فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ،
موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا پھر؟ کہتے جب بیت المقدس میں پہنچے ہیں تو آپ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی تھے. تو یہ کیا پہلے موسیٰ قبر میں تھے اب موسیٰ بیت المقدس میں ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے, ہمارے نبی کہاں پر تھے؟ کہتے جی ان کی قبر میں. میں نے کہا یہ کہاں پر ہے؟ کہتے جی بیت المقدس میں. میں نے کہا معجزے کی رات ہے, پہلے دونوں وہاں پر تھے, ایک قبر میں ہے ایک قبر سے باہر ہے, اب دونوں یہاں پر ہیں, ایک امام ہے ایک مقتدی ہے, ایک امام ہے ایک مقتدی ہے. یہ کون سا مسئلہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا؟ اللہ میں سمجھ عطا فرمائے. عقیدہ حیات النبی سمجھ آتا ہے جب بندے میں بصیرت بھی ہو عقیدت بھی ہو. بصیرت نہ ہو تب بھی سمجھ نہیں آتا, اور عقیدت نہ ہو تب بھی سمجھ نہیں آتا. ہمارا اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں. سب کو انبیاء علیہ السلام قبروں میں انبیاء علیہ السلام قبروں میں عقیدہ. ہاتھ کھڑے کرو. ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام قبروں میں, بولیے انبیاء علیہ السلام قبروں میں. اب ذرا دلیل پہ غور کرنا. میں نے کہا ہمارے پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں, باقی انبیاء پیچھے نماز باقی انبیاء پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے قرآن پڑھا ہے, باقی انبیاء نے نہیں پڑھا. لیکن قیامت اجر تو انبیاء کو ملے گا, جب قرآن نہیں پڑھا تو اجر کیسے ملے گا؟ ہم نے کہا امام قرآن پڑھتا ہے اجر امام کو ملتا ہے, امام کی رسالت سے مقتدی کو ملتا ہے. پھر یوں کہ فرید کسر کا امام قرات کرے اجر اس کے مقتدی کو ملتا ہے. انبیاء کا امام قرات کرے تو انبیاء اجر انبیاء کو ملتا ہے. ہمارے پیغمبر علم و عمل لینے میں بھی اعلیٰ ہیں, ہمارے پیغمبر علم و عمل دینے میں بھی. اس لیے پھر جواب یوں ملتا ہے کہ دیکھو آدم رسول اللہ تو ہے مگر کہنا صفی اللہ ہے, حضرت نوح رسول اللہ تو ہے مگر کہنا نجی اللہ ہے, حضرت ابراہیم رسول اللہ تو ہے مگر کہنا خلیل اللہ ہے, حضرت موسیٰ رسول اللہ تو ہے مگر کہنا کلیم اللہ ہے, حضرت عیسیٰ رسول اللہ ہے مگر کہنا روح اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول تو تھے لیکن ابھی رسالت کے کچھ مقامات باقی تھے. ہمارے پیغمبر آئے ہیں ان سارے مقامات کو طے کر کے فرمایا نبوت میں یہ کامل ہے, یہ رسول بھی ہے کہنا بھی رسول اللہ ہے, یہ رسول بھی ہے کہنا بھی رسول اللہ ہے. ہمارے پیغمبر رسول اول بھی ہیں, ہمارے پیغمبر رسول کامل بھی ہیں. توجہ, ہمارے پیغمبر رسول اعلیٰ بھی ہیں. رسول اعلیٰ کا معنی ہم کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ہمارے پیغمبر خاتم النبیین ہیں. ارے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی بھی ہے, خاتم النبیین کا معنی اعلیٰ نبی بھی ہے. خاتم النبیین کا معنی اعلیٰ نبی بھی ہے. آپ نے اعلیٰ کا مطلب کیا؟ آپ حضرات نے سنا ہوگا ہم کہتے ہیں فلاں بندے پہ سخاوت ختم ہے, کیا معنی؟ اس سے بڑا سخی کوئی نہیں. فلاں بندے پہ قرات ختم ہے, اس سے بڑا قاری کوئی نہیں. فلاں بندے پہ دلیری ختم ہے, اس سے بڑا دلیر کوئی نہیں. پھر میں یوں کہوں گا ایک اوصاف ہے جسے امانت عدالت صداقت اور شجاعت کہتے ہیں. پھر ہم یوں کہیں گے کہ دنیا میں امین تو کئی ہے لیکن امانت نبوت پہ ختم ہے. نبی سے بڑا امین کوئی نہیں ہوتا. ارے عادل تو دنیا میں کئی ہیں, عدالت نبی پہ ختم ہے. نبی سے بڑا عادل کوئی نہیں ہوتا. ارے دنیا میں صداقت صدیق تو کئی ہیں لیکن صداقت نبی پہ ختم ہے. نبی سے بڑا صدیق کوئی نہیں ہوتا. دنیا میں شجاعت تو کئی ہیں, شجاعت نبی پہ ختم ہے. نبی سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہوتا. اب ہم یوں کہیں گے امانت نبوت پہ ختم ہے, اس سے بڑا امین کوئی نہیں. شجاعت نبی پہ ختم ہے, نبی سے بڑا شجاع کوئی نہیں. صداقت نبوت پہ ختم ہے, نبی سے بڑا صدیق کوئی نہیں. عدالت نبوت پہ ختم ہے, نبی سے بڑا عادل کوئی نہیں. اور نبوت حضور پہ ختم ہے, ان سے اعلیٰ نبی کوئی نہیں, ان سے اعلیٰ نبی کوئی نہیں. ہم یوں کہیں گے اور صاحب نبوت پہ ختم ہے, نبوت ختم نبوت پہ ختم ہے, اور صاحب نبوت پہ ختم ہے اور نبوت حضور پہ ختم ہے. حضور آخری بھی ہے, حضور اعلیٰ بھی ہے. میں نے کیا کیا تھا محمد الرسول اللہ, عنوان ہے محمد الرسول اللہ. ہمارے پیغمبر رسول اول بھی ہیں, ہمارے پیغمبر رسول کامل بھی ہیں, ہمارے پیغمبر رسول اعلیٰ بھی ہیں. میں نے 3 باتیں سمجھائی ہیں. محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. توجہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر کو محمد اللہ کے رسول ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا وہ جی حضور حاضر اور ناظر ہیں, حضور حاضر اور ناظر ہیں.
میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا جی آپ نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ میں نے کہا پڑھتے ہیں. کہتا ہے ترجمہ کرو. میں نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. کہتا ہے پھر حاضر ناظر ہوئے نا. میں نے کہا اچھا آپ کے ابا جی کہاں پر ہیں؟ کہتا ہے جی سعودیہ. میں نے کہا کیوں گئے ہیں؟ کہتا ہے مزدوری کے لیے. میں نے کہا زندہ ہیں یا مردہ؟ کہتا ہے جی زندہ. میں نے کہا کہو میرے ابا جی زندہ ہیں. کہتا ہے جی ابا جی زندہ ہیں. میں نے کہا یہاں یا سعودیہ؟ کہتا ہے سعودیہ. میں نے کہا ہاں سعودیہ کیسے ہو گئے؟ نہیں سمجھے؟ محمد اللہ کے رسول. بولیے محمد اللہ کے رسول. کہتا ہے جی حاضر ناظر ہیں تبھی تو ہیں کہتے ہیں نا. میں نے کہا جب تیرے ابا جی سعودیہ ہو پھر بھی تو ابا جی زندہ ہیں یہاں یا سعودیہ؟ اچھا آپ کہتے ہیں کعبہ ہمارا قبلہ ہے. کعبہ ہمارا قبلہ تو کعبہ ادھر ہے. بولی کعبہ ادھر ہے. کعبہ تو مکہ میں لیکن قبلہ یہاں بھی ہے. حضور تو مدینہ میں رسالت یہاں بھی ہے. حضور مدینہ میں رسالت. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس اور بھی دلیل ہے. میں نے کہا کون سی؟ کہتا ہے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ فرماتے ہیں نبی کو ہم نے رحمت بنایا. نبی کو ہم نے توجہ رکھنا نبی کو ہم نے رحمت بنایا. حضور رحمت ہے. رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. دلیل سنی کیا کہتا ہے جی نبی رحمت ہے. رحمت ہر جگہ پہ نبی ہر جگہ پہ. میں نے کہا اچھا میں بھی قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء. هو الذی جعل الشمس. اللہ نے سورج کو روشنی بنایا. روشنی ہر جگہ پہ. سورج ہر جگہ پہ. نہیں سمجھے؟ خدا نے سورج کو سورج روشنی ہے. روشنی ہر جگہ پہ. میں نے کہا کیا سورج ہر جگہ پہ؟ کہتا ہے نہیں سورج تو ہر جگہ پہ نہیں ہے. میں نے کہا تیری دلیل کے مطابق تو ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. نبی رحمت رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. سورج روشنی روشنی ہر جگہ پہ. سورج ہر جگہ پہ. مجھے کہتا ہے نہیں سورج تو آسمان پر ہے روشنی ہر جگہ پہ. میں نے کہا حضور مدینہ میں ہے رحمت ہر جگہ پہ. حضور وہاں پہ رحمت اور ظالم اس سورج کو روشنی میرے پیغمبر کے خاک کے میرے پیغمبر کے قدموں کی خاک کی وجہ سے ملی ہے. یہ میرے پیغمبر کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہے جو سورج کو ملی ہے. اگر سورج وہاں رہتے ہوئے اپنی روشنی دنیا کو دے سکتا ہے تو میں پیغمبر مدینہ میں رہتے ہوئے رحمت پوری دنیا میں دے سکتے ہیں. سورج ہر جگہ پہ نہیں. سورج آسمانوں پہ روشنی ہر جگہ پہ. میرا محمد مدینہ میں محمد کا فیض ہر جگہ پہ. میں نے 3 باتیں سمجھائی. محمد رسول اللہ رسول اول بھی رسول کامل بھی رسول اعلیٰ بھی. مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اول کامل اور اعلیٰ ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا چونکہ حضرات سے وعدہ تھا. اب دیکھیں میں وعدے کی پوری پابندی کرتا ہوں. میں ملتان سے چلوں اس جلسے کے لیے اور صبح پھر میں نے ملتان بیان کر دیا. میں صاحب اس کہتا ہوں ہم سے تاریخ لینے میں دیر لگتی ہے. جب تاریخ مل جائے پھر فائنل. پھر آپ پریشان نہ ہوں. پھر کینسل نہیں ہوتی. یہ چھوٹا موٹا آ جائے نہیں پولیس آ گئی پرچی سچی آ گئی آپ اس پہ گھبرایا نہ کرو. آپ جو بندی ہو یا نہیں تو جو بندی کے ساتھ جو جیلیں چھوٹی موٹی چلتی رہتے ہیں آپ گھبرا جاتے گھبرایا نہ کرو. اللہ فضل فرمائے گا. اللہ یہ تھانے دار ہمارے ہیں پولیس والے ہمارے ہیں سنی ہمارے ہیں. میں ایک سے بات کر توجہ رکھنا توجہ بات سنو. پولیس ایجنسیوں کے ہمارے ہیں غیر نہیں ہے. ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. ان کو اطلاعات غلط ملتی ہے اور کوئی بات نہیں. شرارت ہوگی لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا روک لو. اب ظاہر پولیس کا بھی انتظام کرنا ہے. وہ کہتے ہیں تاکہ فساد نہ ہو. اب بتاؤ میرے آنے پر کوئی فساد ہو رہا ہے؟ بولیے نا. کوئی نعرہ کچھ بھی نہیں. میں تو جلسوں میں نعرہ بھی لگے دیتا ابھی نعرہ مت لگاؤ میری بات سمجھو. دیکھیے میں جب مناظرے کے چیلنج نہ کروں گا آپ بھی کچھ تھوڑا اسکول فرمائیں. 1-2 یہاں پر ہوتا ہے اور ویسے مصیبت کھڑی کی پھرتا ہے. میں بات چیتے تو مجھے پڑھتے بھی شرم آتی. کہتے ہیں فلاں مولوی آپ کہتے ہیں مولانا ریاض مناظرہ مجھ سے نہیں کرتے. میں نے کہا میں پہلے ڈائریکٹ سے نہیں کرتا. اپنی جماعت کے بڑے بلاؤ میں بھی کر لوں گا. تمہیں شوق ہے میں اپنا شگرد بھجوا دوں گا. بات تو صرف اتنی ہے. اس میں غرض کی بات ہے اتنی سی بات ہے. اگر تمہارا بڑا ہوگا تو میں ہوں گا.
تمہارا کوئی تلاگنگ کا ہوگا تو میں تلاگنگ کا بھیج دوں گا. کہتے ہیں ہمارا تو تلاگنگ بکھر کا ہو تمہارا مرکز ہی کائم ہو. میں نے کہتا نہیں ہوتا, مرکز کے لیے مرکز ہوتا ہے, شاخ کے لیے شاخ ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ الانبیاء فی پوری مسلم مماتب بھی کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. اللہ حفاظت فرمائے. جو حدیث متواتر مانا ہو اس کو ضعیف نہیں کہتے, وہ صحیح ہوتی ہے. کہتے ہیں مماتب صدر متکلم بھی بنے ہیں. ایک مناظر متکلم بنا تھا, 5 گھنٹے گفتگو کی سرگودا, 5 گھنٹے, پورے 5 گھنٹے میں مماتب نے اپنا عقیدہ بھی لکھ کے نہیں دیا. پورے 5 گھنٹے وہ کیسے موجود ہیں, آپ ان سے لے لو, ہم سے لے لو. اللہ میں بات سے عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد. آپ تشریف رکھیں.